اور ان کے ایک بڑے نے اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی اب توہین کی. کیا کہ حضرت ابو بکر صاحب نرم دل آدمی تھے، ایک بات. دوسری یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فائدہ ہو. توجہ ہے آپ کی؟ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جس نے فاطمہ زہرا کی بات کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی، اس کی محبت دل میں ہم پیدا نہیں کر سکتے. اور توہین کر کے کہا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا اسے آپ مانتے؟ جو ابو بکر کو نہیں مانتا اسے آپ مانتے؟ ہاتھ اٹھا کر یوں نہ کریں. مانتے؟ مانتے؟ ارباب اقتدار جو کھلے عام خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے امام ابو بکر کو نہیں مانتا، میں کھلا کہنے لگا ہوں. حضرت صفیہ آنے لگی حضرت حمزہ کی لاش پر. حضرت صفیہ حضور کی پھپھو ہے. حضرت حمزہ حضرت صفیہ کے بھائی ہیں. حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے. بہن بھائی والوں آپ سمجھتے ہو بہن کے بھائی سے محبت کا کتنا رشتہ ہوتا ہے. آنے لگی، بیٹے سے بھیجا حضور سے کہو مجھے اجازت دو میں جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں. آقا اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ اس بات کا خطرہ ہے میں جان کر بین کروں گی، نوحہ کروں گی، مرثیہ پڑھوں گی، روؤں گی، چیخوں گی، چلاؤں گی، کپڑے پھاڑوں گی. فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ایسا نہیں کروں گی. کیا کرنے جا رہی ہوں کہ باپ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کر مبارکباد دینے جا رہی ہوں. حمزہ تجھے مبارک ہو، تو نے ٹکڑوں میں اپنے آپ کو تقسیم کر دیا مگر اسلام کو نہیں چھوڑا. بھئی بہن آئی لاش پہ کھڑی ہوئی، نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں پڑھا. یہ کون سی کیفیت ہے، کون سا عالم ہے؟ میت کس حیثیت میں، میت کس کیفیت میں، ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہے. یہ سب کچھ دیکھ لیا مگر ہاتھ نہیں اٹھا، سینے پر نہیں لگا، دوپٹہ نہیں اترا، چاک نہیں کیا، اس اپنے لباس کو چاک نہیں کیا، دوپٹے کو اتارا نہیں. وہیں پر بیٹھ کر سکون سے اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کیا. پتہ چلا جب کوئی شہید ہو جائے اس کی میت پہ چیخنا، چلانا، واویلا کرنا اور ماتم کرنا نہیں ہے. اس کی لاش پہ کھڑا کر عزم کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، ہمت کرنا ہے، جذبات کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ تو نے بھی اس پر جان دے دی ہے، ہم بھی دے دیں گے. تیرا نظریہ نہیں چھوڑیں گے، دین کو مٹنا نہیں دیں گے، اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے. یہ تیرا بھی طریقہ تھا، یہ ہمارا بھی طریقہ ہے. یہی بات حضور کی زندگی بتاتی ہے، یہی عمل صفیہ بتاتی ہے. تو 10 کو شہادت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اور یکم سے 10 تک ہے ہی کچھ نہیں. اس پر یہ کچھ ہے. اور یہ بھی آپ سمجھ گئے ہو کہ شہادت جو ہے وہ غم نہیں ہے، شہادت سعادت ہے. یہ کیسے سعادت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے شہادت دے دے. کون سی نعمت ہے جو حضور کو نہیں ملی؟ اس کائنات کی ہر خوبی حضور کے پاس ہے اور ہر صفت سے حضور مزین ہے. لیکن شہادت کتنے بڑی نعمت ہے کہ رسول خود مانگے. فرمایا ایک مرتبہ شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. صرف ایک مرتبہ نہیں، بارہا شہید کیا جاؤں اور بارہا زندہ کیا جاؤں. یہ اتنے مزے کی موت ہے، یہ اتنے مزے کا کام ہے جس کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس عظمت کی بلندی پر حضور فرماتے ہیں اللہ مجھے شہادت چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے، حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے، حضرت علی کہتے ہیں مجھے شہادت چاہیے. اور خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کو اللہ نے شہادت دی ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگ مانگ رہے ہیں اور رب مانگنے پر دے رہے ہیں. اگر یہ غم کی چیز ہوتی، حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ تھے، حضرت حسین بھی زندہ تھے. پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے ہاں امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم کا ہر عمل ہی معصوم ہوتا ہے. جب شہادت علی ہوئی اس وقت حسن نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا؟ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے، یہی اچھائی ہے، یہی بلائی ہے.
جو انہوں نے کیا وہی شریعت ہے۔ آیا انہوں نے باہر نکل کر ماتم کیا، 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، چوتھا سال گزرا، 20 سال گزر گئے۔ شہادت علی المرتضیٰ کے 21 رمضان ہے۔ شیعہ جوانوں، اپنے بڑوں سے پوچھو شہادت علی پر حسین نے کیا کیا تھا؟ شہادت علی پر سیدنا حسن نے کیا کیا تھا؟ اولاد علی نے کیا کیا تھا؟ خاندان علی نے کیا کیا تھا؟ خاندان نبوت نے کیا کیا تھا؟ جو انہوں نے کیا تھا وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ دین اور شریعت بن سکتا ہے؟ شہادت تو موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی، 3 سال ہو گئے، اہل تشیع نے حضرت فاطمہ کو شہید قرار دے دیا۔ یہ بھی 3 سال تازے ہیں، پہلے نہیں تھی، کہا جی وہ شہید ہو گئی، اور یہ بھی تعین کر لیا شہید کس نے کیا، جی فلاں نے شہید کیا، کس کی وجہ سے ہوئے، فلاں کی وجہ سے ہوئے۔ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ شہید ہوئی، جن کا نام لیتے ہیں ان کو حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے، حضرت علی نے اپنی، اور وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، ہاں وہ عمر ہے جو حضرت علی کے داماد ہیں، وہ عمر ہے جو حضرت فاطمہ کے داماد ہیں۔ یہ آج کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ ان کے دل میں تو ان کی محبت تو اہل بیت کے دل میں ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی، محبت میں دی ہے، نفرت میں نہیں دی۔ داماد بنایا ہے، گھرانے میں شامل کیا ہے، بیٹوں میں شامل کیا ہے، اولاد میں شامل کیا ہے، خاندان میں شامل کیا ہے، بیٹی دے کر۔ تو پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کو مانگا، صحابہ کرام نے شہادت کو مانگا، علی المرتضیٰ نے شہادت کو مانگا۔ شہادت زحمت نہیں ہے، شہادت رحمت ہے۔ اگلی بات سمجھیے، اور بہت خوب بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں بات آپ کو سمجھاؤں، آپ کی توجہ نہ ہو تو میں ایک قیمتی بات چھوڑ دوں۔ ہے توجہ؟ حضرت حسین جنت میں، کسی کو شک ہے؟ حسین کہاں ہیں؟ حسین کہاں ہیں؟ خاندان حسین کہاں ہیں؟ اولاد حسین کہاں ہیں؟ محبان حسین کہاں ہیں؟ کوئی شک ہے؟ کہاں ہیں بھائی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنت میں غم ہے؟ ماتم غم پہ ہوتا ہے خوشی پہ؟ جنت میں غم ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، کوئی ندامت ہے، کوئی افسوس ہے؟ حسین جنت میں، خاندان حسین جنت میں، اولاد حسین جنت میں۔ 61 ہجری میں جب حضرت حسین شہید ہوئے تھے، جو لوگ موجود تھے وہاں پر وہ غم میں تھے، شہادت کے غم میں نہیں، جدائی کے غم میں۔ کس کے غم میں؟ اس کی ایک مثال سمجھنا، آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں امریکہ، دبئی، سعودیہ، افریقہ، تمام بندوبست کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، اس کی نوکری کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ جا رہا ہوتا تو آپ رو رہے ہوتے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے جب رونا ہی تھا تو بھیجا کیوں تھا؟ وہ کہتے ہیں اس کے جانے پر غمگین نہیں ہوں، جدائی پر غمگین ہوں۔ بھیج تو خود رہو، بھی جانے والے پر غم نہیں ہے، وہ تو اچھی جگہ جا رہا ہے، لیکن چونکہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ شہید پر جو وقتی طور پہ غم ہوتا ہے وہ اس کی جدائی کا غم ہے، اس کی شہادت کا غم نہیں ہے۔ شہادت کی خوشی ہے۔ یہ میں نے مثال دے دی۔ حسین جب دنیا سے گئے زخمی ہو کر، آگے ملاقات کس سے ہوئی؟ نانا سے، اور نانا نے جب سینے سے لگایا ٹھنڈ پڑ گئی نہیں پڑ گئی؟ نانا بھی خوش، نواسا بھی خوش، دل سے لگایا بابا نے، بابا بھی خوش، بیٹا بھی خوش،
دل سے لگایا ماں فاطمہ نے، ماں بھی خوش بیٹا بھی خوش. یہ سب کہاں ہیں؟ یہ سب کہاں ہیں؟ اس کے بعد جو ان کے باقی بچے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ چلتے چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، وہ سب کہاں ہیں؟ خوش ہے یا خوش نہیں؟ اگلی بات سمجھیں، جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا، جنہوں نے حضرت حسین کو تڑپایا تھا، جنہوں نے حسین کے خاندان کو مارا تھا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، جو اس شرارت میں سازش میں ملوث تھے، وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ سب بولو بھائی، دشمنان حسین اور قاتلان حسین جنت میں ہیں یا جہنم میں؟ پوچھتا ہوں تم سے، جہنم میں کوئی خوش ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے؟ راحت ملتی ہے اسے؟ سکون ملتا ہے؟ سرور سے ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ اوے کس میں؟ جب بندہ غم میں ہوتا ہے پھر وہ تلاوت کرتا رہتا ہے یا ماتم کرتا رہتا ہے؟ محبان حسین جنت میں، قاتلان حسین جہنم میں، اس میں کوئی شک ہے؟ جہنم میں جنت میں غم نہیں ہے، جنت میں جنت میں غم نہیں ہے، اور جہنم میں خوشی نہیں ہے. ہے خوشی؟ سوائے غم کے کچھ نہیں ہے. آگ لگ لگ کے وہ کالے ہو گئے، کالے ہو گئے. جس میں آتے ہیں جہنم کی آگ جلاتے جلاتے بندے کی ران پہاڑ جتنی ہو جائے گی. دنیا میں جب آگ لگتی ہے نا، آگ لگنے کے وجہ سے پھول جاتا ہے، پھولنے کے اس میں پیپ، اس میں گندگی، اس میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو عام آگ ہے. جہنم کی آگ کتنا بڑھے گی. پکار کے انہیں جو ہے وہ جل گئے، خاک ہو گئے، کالے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ جل جل کر کیا ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ کون ہو گئے؟ جہنمی. جہنم میں کون ہے؟ قاتلانے، سازش کرنے والے، شرارت کرنے والے، بلانے والے، پھر بھاگ جانے والے، ڈنڈی مارنے والے، بک جانے والے، یہ سارے کہاں ہیں؟ جنت میں غم نہیں ہے اس لیے ماتم نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے اس لیے، اور جہنم میں خوشی نہیں ہے اس لیے ماتم ہے. کیا ہے بھائی؟ اس لیے کیا ہے؟ ماتم ہے. اب جنت کی قطار میں کون کھڑے؟ جہنم کی قطار میں کون کھڑے؟ رو کون رہے؟ تکلیف میں کون ہے؟ الجھنوں میں کون ہے؟ اور سکون اور سرور میں کون ہے؟ صفیں تو علیحدہ علیحدہ لگ گئی ہے نا، راہیں تو علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے نا. ایک طرف جنت والے کھڑے، ایک طرف جہنم والے کھڑے. جنت میں ماتم نہیں ہے اور جہنم میں خوشی نہیں ہے. کہتے ہیں جی محرم میں کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جو دن قریب آتے ہیں یاد بھی تازہ ہوتی ہے، پھر اللہ دوبارہ سے بلاتے ہیں اور بلا کر ریمانڈ لیتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نہ لے جائیں پولیس والوں کے پاس جو تھانے میں ریمانڈ لیتے ہیں. ان کے پاس ایک بڑا سا چھتر ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار ہے. سارے سال محرم کے مہینے میں یہ لکھا ہوتا ہے آجا بالما تیرا انتظار ہے. وہاں فرق اتنا ہے کہ وہ ریمانڈ کوئی اور لیتا ہے، یا فرق اتنا ہے کہ بندہ ریمانڈ خود لیتا ہے. سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خود لیتا ہے. تو اس لیے جب لیتا ہے تو پھر چیز برآمد ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اس کا ریمانڈ لیا سے یہ برآمد ہو گیا، یہ برآمد ہو گیا، یہ برآمد ہو گیا. جب یہاں ریمانڈ لیتے ہیں پھر کیا برآمد ہو گیا؟ گھوڑا برآمد ہو گیا حسین کا، تازیہ برآمد ہو گیا حسین کا، جھولا برآمد ہو گیا حسین کا،
جلوس برآمد ہو گیا حسین کا، بھئی یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ کہا ہمارے آبا و اجداد نے یہ کیا ہے۔ تمہارے پاس حسین کا گھوڑا ہے؟ تمہارے پاس تازیہ ہے؟ تمہارے پاس تابوت ہے؟ یہ برآمد کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ محرم میں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جن نے کیا تھا ان نے چھینا تھا۔ اب کسی کے گھر سے برآمدگی ہو جائے، مجرم وہ ہے کوئی اور ہے؟ تلوار حسین ان کے پاس ہے، گھوڑا حسین ان کے پاس ہے، تابوت حسین ان کے پاس ہے، فلاں ان کے پاس ہے، فلاں ان کے پاس ہے، گھوڑے ان کے پاس ہے، جھولے ان کے پاس ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تابوت برآمد ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں جلوس برآمد ہو رہا ہے، تلوار برآمد ہو رہی ہے، نیزہ برآمد ہو رہا ہے، فلاں برآمد ہو رہا ہے۔ تو چھپایا ہوا کہاں تھا؟ کہا یہاں تھا۔ برآمد کیوں کر رہے ہو؟ کہا جا بالما تیرا انتظار۔ کیوں برآمد کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ریمانڈ ہوا ہے، ریمانڈ کے بعد بات چھپتی۔ سمجھ آ رہی؟ اگلی بات، قاتلان حسین جہنم میں، حضرت حسین کس میں؟ غم، تکلیف، پریشانی، خود بھی خوش ہیں، بعد والے بھی خوش ہیں، جو وہاں ملے سارے خوش ہیں، غم نہیں ہے۔ ہمارے ایک اور رسم ہے، ہم کہتے ہیں جی ہم تو سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہتے ہیں حسین پیاسے تھے تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ حسین پیاسے تھے تو آپ کو پیاسا رہنا چاہیے۔ بھائی محبت پیاسا رہنے میں ہے یا شربت پینے میں؟ میں حیران ہوں، آپ کے آبا و اجداد میں کوئی پیاسا مر جائے، آپ اس دن شربت پیتے ہیں؟ حسین پیاسے دنیا سے گئے، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس دن شربت بنا بنا کر خود بھی پیتے ہیں، اوروں کو پلاتے ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا اور یہ حلیم کھلاتے ہیں۔ دیگوں کی دیگیں پکڑی، کیا حلیم؟ کیوں بھائی کیوں بھگا رہے ہو؟ وہ تو بھوکے گئے تھے۔ لہذا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ سنت وہی ہے جو ان حضرات نے کیا ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے کیا کیا، حضرت حسین نے کیا کیا، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور سمجھنے کے بعد اسی کو اپنانا چاہیے جو ان حضرات نے کیا ہے۔ جو انہوں نے نہیں کیا اس سے بچنا چاہیے، چہ جائے کہ اس کو دین کہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہو۔ ملک میں بدامنی ہو رہی تھی اور ملک میں فساد ہو رہا تھا، کئی عرصے سے اس بات پہ کہ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، اہل بیت کی توہین ہو رہی ہے۔ اس فتنے اور فساد کو روکنے کے لیے ایک بل پیش ہوا، اور وہ بل کیا تھا کہ ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ جو صحابہ کرام کی توہین کرے گا اس کی سزا 3 سال ہوگی۔ کتنی؟ عجیب بات ہے، کسی عام شہری کی کوئی توہین کرے اس کی سزا 5 سال ہے، اور ایک جو ہے وہ صحابی کی توہین کرے اس کی سزا کتنی ہے؟ 3 سال ہے۔ اب اس بات کو سمجھا گیا کہ اگر یہ 3 سال سزا ہے تو لوگ جرم کرتے ہیں، پھر سزا ہوتی ہے، پھر ضمانت ہو جاتی ہے اور وہ واپس آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سزا کو بڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ اور سزا کو بڑھا کے کیا کرنا چاہیے؟ مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر اس کے لیے ترتیب بنائی کہ اس مجرم کی سزا کم از کم 10 سال ہونی چاہیے۔ کتنی بھائی؟ آپ کو اس سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اگر 50 سال بھی ہو تو آپ کو کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ میں اور ہم میں گستاخ کوئی نہیں۔ 10 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی سزا عمر قید ہونی چاہیے۔ کتنی؟ کتنی؟ عمر قید ہونی چاہیے۔ یہ جرم بڑا جرم ہے، اس کی وجہ سے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بدامنی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سزا کو یوں بڑھایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایک عام شہری کی توہین کرنے کی سزا کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے ایک شہری کی توہین کی سزا 5 سال کی ہے، اس کی تعریف کرو، توہین کی تعریف کیا ہے؟ کسی نے پوچھا؟ کسی نے جلوس نکالا؟ کسی نے کنونشن کیا؟
کسی نے شور شرابہ کیا کہ میں نہیں مانتا، اس کا غلط استعمال ہوگا، کوئی آدمی بھی اٹھ کے مجھے کہہ دے گا اس نے میری توہین کی ہے، توہین کی تعریف نہیں ہوئی ہے لہٰذا مجھے 5 سال قید ہو جائے گی، اسے نہیں منظور ہونا چاہیے، پہلے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ توہین کی تعریف کیا ہے، توہین کا معنی کیا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ قائد اعظم کی توہین پر 10 سال اور 14 سال سزا ہے، کسی نے نہیں کہا توہین کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ سارے قانون بنتے رہے، لیکن جب یہ قانون بنا کہ سزا 10 سال اور عمر قید ہوگی، ایک طبقہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہم اسے نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ توہین کی تعریف نہیں کی گئی۔ تو 3 سال کی توہین پر آپ تعریف پوچھتے تو ہم کہتے کہ آپ کو تعریف چاہیے، 5 سال کی سزا پر آپ پوچھتے ہم کہتے آپ کو تعریف چاہیے، 14 سال کی سزا پہ آپ پوچھتے ہم کہتے تعریف کا معنی۔ آپ نے وہاں نہیں پوچھا یہی معنی کیوں پوچھ رہے ہو، اس پر احتجاج نہیں کیا، اس پر احتجاج کیوں کر؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ کس کی کرتے ہیں؟ قانون کس کے بارے میں بنا کہ جو توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی؟ کتنی؟ 3 سال میں ضمانت ہو جاتی تھی اور 10 سال ضمانت۔ یہی توہین علی کی کرے یا توہین ابو بکر کی کرے، توہین عمر کی کرے یا توہین حسن کی کرے، توہین عثمان کی کرے یا توہین حسین کی کرے، توہین کوئی عائشہ کی کرے یا توہین کوئی فاطمہ کی کرے، توہین کوئی عباس کی کرے یا توہین کوئی معاویہ کی کرے، جس کی بھی توہین کرے گا اس کی سزا 10 سال ہوگی۔ ہمیں منظور ہے، ہمیں قبول ہے، ہم اس کو مانتے، ایک بار نہیں 1000 بار یہ فیصلہ ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم گستاخ ہیں، اور وہ جو طبقہ کہتے ہیں ہم اس قانون کو نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے تھے مولانا صاحب آپ جذباتی باتیں کرتے ہو، آج ہارون شہید نہیں ہے، آج اسحاق شہید نہیں ہے، اس منبر کے وارث نہیں ہیں، لیکن میں ان شہیدوں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد قافلہ رکا نہیں ہے، آج تمہارے بعد آنے والوں نے اسمبلیوں میں قانون بنوا ڈالا ہے کہ جناب جو گستاخی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ ہم کہتے ہیں یہ سزا ہونی چاہیے، شیعہ کہتا ہے یہ سزا، ہم کہتے تھے گستاخ ہیں۔ تاجروں، پڑھے لکھے لوگوں، ٹیچروں، سیاستدانوں، ایم پی ایز، ایم این ایز، ججز، وکلاء، آپ کہتے تھے مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، آپ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، آپ شدت پسندی کر رہے ہیں، آپ انتہا پسندی کر رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، اور وہ بھی آ کر کہتے تھے ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم تمہیں کہتے تھے یہ تقیہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بات چھپا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ان کے دل میں گھسے ہوئے، وہ سچ کہتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم توہین نہیں کرتے، لہٰذا وہ اچھے لوگ ہیں، توہین نہیں کرتے۔ ابھی قانون بنا ہے، سزا 10 سال کی ہے۔ چیخ کیوں رہے ہیں؟ شور کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ بھلا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جو ملک میں رہے اور کہے میں قانون نہیں مانتا؟ کیوں نہیں مانتے قانون کو؟ اس لیے کہ گستاخی ان کی عبادت ہے، گستاخی ان کی عبادت ہے۔ وہ اگر گستاخی چھوڑ دیں ان کا مذہب ختم ہو جائے گا، اس کی بنیادیں کھڑی گستاخی پر ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ پھندا گلے میں آ گیا، 10 سال قید کاٹنی پڑے گی، ذاکر جھوٹ بول کر، تبرہ کر کے، گالی دے کر فیس لیتا تھا، اب گالی دے گا نہیں، فیس ملے گی نہیں، مسئلہ پیٹ کا ہے۔ اس لیے کہتے ہم یہ قانون مانتے۔ اور پرسوں انہوں نے اسلام آباد میں سب ان کے بڑوں بڑوں نے مل کر کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم یہ بل نہیں مانیں گے، ہم مر جائیں گے نہیں مانیں گے۔ مر جائیں گے؟ میں نے کہا ایک بات سنو، نہیں مانو گے تب بھی یہی ہوگا، مانو گے تب بھی یہی ہوگا، مر تو دونوں صورتوں میں جاؤ گے۔ نہیں مانو گے، ساری قوم ایک طرف ہے، یہ بل میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بل
ہمارا جمع کیا ہوا نہیں ہے، یہ بل ہمارا پاس کیا ہوا نہیں ہے، ہمارا تو پارلیمنٹ میں ممبر ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو سینٹ میں نمائندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ سارے ممبر ہمارے ہیں اور سارے نمائندے بھی ہمارے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل سے بل پاس ہوا، داخلہ کمیٹی سے بل پاس ہوا، قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، سینٹ سے یہ بل پاس ہوا اور متفقہ ہوا، کوئی اختلاف کسی نے نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں یہ سب غلط لوگ ہیں، تو صحیح لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہیں۔ میں نے کہا اپنی کوئی اچھائی بتاؤ کون سی ہے؟ یہ صبح شام ڈھونڈتے رہیں، ایک اچھائی ان کو اپنے اندر نہیں ملے گی۔ اور طارق روڈ کے لوگوں، جب بندے میں اچھائی نہ ہو اس کو کسی میں اچھائی نظر بھی نہیں آتی۔ گند کو گند نظر آتا ہے، گندگی کو گندگی نظر آتی ہے، غلاظت کو غلاظت نظر آتی ہے، سچے سچوں کو نظر آتے ہیں۔ جن کی آنکھوں پہ جھوٹ کی پٹی بندی ہو ان کو سچائی نظر آ سکتی۔ بابا کہتے ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ظالموں، ابو بکر کو مانتا ہی وہ ہے جس کی آنکھوں میں صداقت ہوتی ہے۔ عمر کو مانتا وہی ہے جس کے جسم میں حیا ہوتی ہے، اور معاویہ کو مانتا وہ ہے جو باپ کا حلالی بیٹا ہوتا ہے۔ ہم نہیں مانتے، تم ہو کون ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے اس بل کا انکار کیا، ہم اس بل کو نہیں مانتے۔ بل میں کیا ہے؟ بل صحابہ کے لیے نہیں ہے، بل اہل بیت کے لیے بھی ہے۔ کس کے لیے؟ اہل بیت کی جو توہین کرے اس کو سزا ملے گی۔ میں نے کئی موقعوں پہ کہا شیعہ جوانوں اپنے بڑوں سے پوچھو تو صحیح، علی کے گستاخ کو سزا ملنا چاہتی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ حسین کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ حسن کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانے۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن کو سزا ملنا چاہتی ہے، توہین کرنے والے کو سزا ملنا چاہتی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے۔ اور ان کا ایک بڑا ان کی جماعت کا چیئرمین ہے، اس نے اسلام آباد کے کنونشن میں کہا ہم اہل بیت کے لیے بھی اتنی سخت سزا نہیں چاہتے۔ بتاؤ یہ محبت اہل بیت ہے؟ محبت اہل بیت ہے؟ تم اپنے لیے سخت فیصلے کرواتے ہو، اپنی بات منوانے کے لیے سخت بات کرواتے ہو، اور بات اہل بیت کی آ جائے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے یہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یہ اہل بیت کے بھی۔ بھائی حضرت فاطمہ کے گھر پہ حملہ دکھا کر حضرت علی کو گم کرنا علی کی توہین ہے۔ سیدہ فاطمہ سے سب کچھ چھن گیا اور علی نہ بولے، علی کی توہین ہے۔ اب وہ اس عنوان پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ ہوگا پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کھلے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں جو ہو جائے ہمیں منظور ہے، ہمیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ بل ایوان صدر سے پاس ہو کر قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ نہیں، جو چاہتے ہیں صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ ہر محب وطن چاہتا ہے قانون بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ سزائیں ہونی چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ گستاخ گرفت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ گستاخ کو پکڑا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اور میں بحیثیت اہل سنت اور جماعت کے ذمہ دار ہونے کے مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں جناب عمر قید سزا ہے، میرا مطالبہ ہے گستاخ علی کو، گستاخ ابو بکر کو، گستاخ حسن کو، گستاخ حسین کو، گستاخ فاطمہ کو صرف عمر قید نہیں، سزائے موت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سزائے موت ہونی چاہیے۔ میں تو موت پر تیار ہوں، تم قید پر کیوں تیار نہیں ہو گئے؟ سمجھدار لوگ بات سمجھ رہے ہیں، باشعور لوگ بات سمجھ رہے ہیں، پڑھا لکھا بات سمجھ رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ بات سمجھ رہا ہے۔ جو کل تک ہمیں غلط کہتے تھے اس بل نے واضح کر دیا، ہم سچ کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم تو سزائے موت کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ 10 سال کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا ہم گستاخ نہیں، اور وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنے سالوں تک جو آپ نے ہمیں گالی دی، ہمیں برا بلا کہا، ہمارے لیے آپ نے کتنے کتنے جملے لا کر ہماری دل آزاریاں کی، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے آج مان لیا ہے تو ہم نے معاف کر دیا ہے۔
اگر آج آپ نے مان لیا کہ واقعی آپ سچ پر کھڑے تھے پھر ہم نے معاف کر دیا ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھ تو ہوگی۔ کچھ لوگ مارے کھا رہے تھے، ہتھکڑیاں پہن رہے تھے، ظلم و جبر میں تھے، روڈوں پر مارے جا رہے تھے، چوکوں پر مارے جا رہے تھے، ان کے جنازے اٹھ رہے تھے، ان کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی تھی، تم نے مخالفت کی تھی، تم نے انہیں غلط کہا تھا، تم نے دہشت گرد کہا تھا۔ وہ تو قانون مانگتے تھے، وہ تو قانون بنانا چاہتے تھے، وہ ملک کو مستحکم کرنا چاہتے تھے، وہ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، تم نے یہ کہا۔ بتاؤ، رب نے پوچھا کیا جواب دو گے؟ اگر تم کہتے ہو تم سے یہ غلط ہوا، پھر آؤ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے شانہ بشانہ ہو جاؤ، ہمارے ساتھ محبت کرو، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کی نوکری کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی نوکری کرتے ہیں۔ صحابہ ہمارا ایمان، اہل بیت ہمارا ایمان، صحابہ ہمارا ایقان، اہل بیت ہمارا ایقان، صحابہ ہمارا جذبہ، اہل بیت ہمارا جذبہ، صحابہ ہمارا سکون، اہل بیت ہمارا سکون، صحابہ ہمارا سرور، اہل بیت ہمارا سرور، صحابہ ہماری محبت، اہل بیت ہماری محبت، صحابہ ہمارا جذب ایمان، اہل بیت ہمارا جذب ایمان، صحابہ ہمارا ایقان، اہل بیت ہمارا ایقان، صحابہ ہمارا عقیدہ، اہل بیت ہمارا عقیدہ، صحابہ ہمیں پیارے، اہل بیت ہمیں پیارے، صحابہ ہمارے، اہل بیت ہمارے، صحابہ سے ہمیں محبت، اہل بیت سے ہمیں محبت، صحابہ سے ہمیں عقیدت، اہل بیت سے ہمیں عقیدت، صحابہ سے ہمیں الفت، اہل بیت سے ہمیں الفت، صحابہ ہمارے، اہل بیت ہمارے، صحابہ عظمت والے، اہل بیت عظمت والے، صحابہ شرافت والے، اہل بیت شرافت والے، صحابہ عزت والے، اہل بیت عزت والے، صحابہ قدر والے، اہل بیت قدر والے، صحابہ منزلت والے، اہل بیت منزلت والے۔ گھرانہ اعلیٰ ہے، جرانہ اعلیٰ ہے، یار اعلیٰ ہے، رشتہ دار اعلیٰ ہے، سسر اعلیٰ ہے، داماد اعلیٰ ہے، بیٹا اعلیٰ ہے، بیٹی علی ہے، نواسہ اعلیٰ ہے، نواسی علی ہے، گھرانہ اعلیٰ ہے، گھر اعلیٰ ہے، یار اعلیٰ ہے، جرانہ اعلیٰ ہے، صحابہ اعلیٰ ہے، اہل بیت اعلیٰ ہے۔ ہے یا نہیں ہے؟ محبت کی مثال ہم میں ہے یا نہیں ہے؟ سب کو ملی یا نہیں ملی؟ سارے مسلمان اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، یہودی، ہندو، عیسائی، نصرانی بھی اس بل کی حمایت کر رہے ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ، ایم کیو ایم، ساری جماعتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں۔ کوئی مخالف نہیں ہے، ایک طبقہ مخالف ہے، کوئی مخالف ہے، ساری قوم ایک طرف ہے۔ اور آخری اور اگلی بات کر رہا ہوں، میری بات نوٹ کی جائے بھائیو، یہ انا پرستی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ضد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ذاتیات کا جھگڑا نہیں ہے، یہ کرسی اور جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ پاکستان کے استحکام کی بات ہے، یہ پاکستان کے مضبوطی کی بات ہے، پاکستان کے مربوط ہونے کی بات ہے، فرقہ واریت کے خاتمے کی بات ہے۔ عجیب منطق ہے، کہتے ہیں یہ بل پاس ہو جائے گا تو فرقہ واریت پھیل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گستاخ کو سزا ملنے سے فرقہ واریت پھیلے گی ختم ہوگی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں فرقہ واریت پھیلی، فرقہ واریت کہتے کس کو ہیں؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دو ہم گستاخی کریں، یہ لائسنس لینا چاہتے ہیں۔ اور ان کے ایک بڑے نے اسلام آباد میں ابو بکر صدیق کی اب توہین کی اور توہین کر کے کہا ہم ابو بکر کو نہیں مانتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ابو بکر کو نہیں مانتا اسے آپ مانتے ہیں؟ جو ابو بکر کو نہیں مانتا اسے آپ مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر یوں نہ کریں، مانتے ہیں؟ مانتے ہیں؟ ارباب اقتدار جو کھلے عام خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے امام ابو بکر کو نہیں مانتا، میں کھلا کہنے لگا ہوں پاکستان کا کوئی فرد بھی اسے نہیں مانتا۔ ایسا ہی ہے، ہم یہ نہ کہتے اگر تم یہ نہ کہتے، ہم کہتے ہیں رد عمل میں تم عمل ہو، جو عمل کرو گے رد عمل آئے گا، ٹھیک ہے؟ کھلے عام اس نے کہا
اور ان کے تعلیمی بورڈ کا سربراہ اور یہ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے اس پر تنقید, اعتراض, اختلاف نہیں کیا. سب نے خوشی کا اظہار کیا اور سب نے نعرے لگائے اور واہ واہ کہا. اس کا مطلب ہے اس پورے مکتب فکر کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ ابو بکر کو نہیں مانتے. پورے عالم اسلام کا فیصلہ یہی ہے, جو ابو بکر کو نہیں مانتا ہم اسے. اس لیے آپ سے درخواست ہے, اس محبت کے ساتھ دو گے نہیں دو گے, ساتھ چلو گے نہیں چلو گے. پرانی باتیں ختم ہو گئی, آؤ نئے عزم کے ساتھ, نئے حوصلے کے ساتھ. ہارون قاسمی شہید تمہیں سلام ہو, حضرت اسحاق شہید تمہیں سلام ہو, خاندان والوں تمہیں سلام ہو, کراچی کے شہیدوں تمہیں سلام ہو, ملک بھر کے شہیدوں تمہیں سلام ہو. تمہاری قربانیاں رائے گاہ نہیں گئی ہے, ماحول یہاں تک پہنچ گیا ہے. اور اس دفعہ اسلام آباد میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ بل صدر نے اس پر سائن کیے اور قانون بن گیا تو ہم احتجاج کریں گے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, قانون کے بننے پر احتجاج نہیں بنتا, لیکن اگر تم دباؤ ڈال کر یہ کوشش کرنا چاہتے ہو, ہم قانون نہیں بننے دیں گے. پھر پاکستان کا ہر پاکستانی, ہر شہری, وہ دیوبندی ہو, وہ بریلوی ہو, وہ اہل حدیث ہو, تمام مکاتب فکر یہ چاہتے قانون بنے. اس میں رکاوٹ کھڑی ہوئی, اگر کوئی اس کو روکنے کے لیے نکلے گا تو ہم اس کو بچانے کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ. ہاتھ کھڑے کر کے نکلو گے نہیں نکلو گے؟ چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب کو بلانا پڑا, ہوگے نہیں ہوگے؟ 27 اگست حضرات اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کا مارچ ہونے لگا ہے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سب محنت کرو گے, دعوت دو گے. 27 اگست اتوار کا دن ہے. انشاءاللہ العزیز اہل بیت, عظمت اہل بیت اور صحابہ مارچ. ہم نے 1 کو حضرت عمر مارچ کیا, 7 کو عمر اور حسین مارچ کیا, اور 10 کو حضرت حسین مارچ کیا. ہم اس ملک میں امن پیدا کرنے کے لیے, فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے 27 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اہل بیت اور صحابہ مارچ کرنے جا رہے ہیں. تمام مسلمانوں سے دعوت ہے, تمام پارٹیوں کو دعوت ہے. اس میں شریک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. کہاں سے کہاں تک مارچ ہوگا آپ کے علم میں آ جائے گا. اپنی محبت کا اظہار کیجئے, اس میں شریک ہو کر ثابت کیجئے یہ ملک صحابہ کے چاہنے والوں کا بھی ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی ہے. صحابہ کی اہل بیت سے محبت ہے, اہل بیت کی صحابہ سے محبت ہے. یہ دونوں آپس میں ایک ہے, دونوں کا نبی سے رشتہ ہے. ان میں تفریق ڈالنے والا فرقہ پرور ہے, ان میں اختلاف پیدا کرنے والا سازشی ہے, ان کے اندر جھوٹی من گھڑت روایتیں بتا کر قوم کو برگلانے والا غدار ہے, داغدار ہے. اسلام دشمن ہے, اہل بیت دشمن ہے, صحابہ دشمن ہے. چھانٹی ہو گئی ہے, محبان ایک طرف ہو گئے, گستاخ ایک طرف ہو گئے. ہم 27 اگست کو بتائیں گے شہر کراچی صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے.